بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں میں ہم بڑی ایک عجیب قوم ہے۔ پاکستانی قوم بہت ہی عجیب قوم ہے کہ ان کو جو ہے وہ فوبیا ہوتا ہے، کبھی کرکٹ فوبیا، کبھی بسنت فوبیا، کبھی جو ہے یہ شادی فوبیا ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، ہم جو ہے وہ رمضان آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ ماشاءاللہ پورا مسلمان ملک ہے اور بہترین مسلمان ملک ہے، مسجدیں بھری ہوئی ہیں، رونقیں لگی ہوئی ہیں ماشاءاللہ۔ ہاں جی، صبح سحری کے لیے اٹھے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ شام کو افطاری کا رش پڑا ہوا ہے دکانوں پہ۔ اچھی بات ہے ماشاءاللہ، بہت خوش آمد بات ہے۔ محرم آتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے ساری قوم جو ہے وہ کربلا کے علاوہ کچھ اور ہے ہی نہیں دنیا میں، اور اسلام جو ہے سارے کا سارا اس واقعہ کربلا کے اندر ہی بند ہے، اس کے علاوہ باقی کچھ نہیں۔ خیر، وہ بھی شہداء کا غم منانا یا شہداء کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا وہ الگ چیز۔ ربیع الاول آتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اب جو ہے ہمیں ہاں جی سوائے جھنڈیوں کے اور بازاروں کے اندر جو ہے وہ جلوس نکالنے کے، اور ہاں جی نمازیں جاتی ہیں جائیں، مسجدیں ویران ہوتی ہیں ہو جائیں، ہمیں تو جلوس نکالنا ہے۔ جنت کی ضمانت اور جنت کا ٹکٹ جو ہے یہ ربیع الاول کا جلوس۔ عشق مصطفیٰ میں منع نہیں ہے، لیکن فوبیا نہ ہو جائے، یہ ربیع الاول فوبیا ہے۔ آگے چلتے ہیں، پھر ہاں جی شعبان آ جاتا ہے، اب سارے ملک میں لال جھنڈیاں اور لال و لال ہوا پڑا سارا ملک۔ کیا ہو گیا جی؟ اب یوں لگتا پتہ نہیں ساری قوم جو ہے وہ لال و لال ہوئی پڑی ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میرا اشارہ کس طرف ہے۔ تو اس وقت جو میں عرض کرنے جا رہا ہوں ٹاپک وہ بھی ایک ہمارا یہی فوبیا ہے، یہ ہے شادی فوبیا۔ بھائی شادیاں ہو رہی ہیں، شادی کرنا تو سنت ہے بھائی، عشق مصطفیٰ بھی سنت ہے، اس کا اظہار جو ہے عشق مصطفیٰ کا اظہار میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی طرح شادی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت ہے، تو پھر میں اس کو فوبیا کے لفظ کو دے رہا ہوں۔ معاملہ یہ ہے کہ جو ہم نے جو ہے طریقہ اپنایا ہوا ہے، سیزن آ گیا، شادیوں کا سیزن آ گیا، اس لیے میں فوبیا کا لفظ میں نے یہاں استعمال کیا ہے۔ جیسے بسنت کا سیزن آتا ہے، کرکٹ کا سیزن آتا ہے، ہاں جی ایسے یہ شادیوں کا سیزن آ گیا۔ اب یہاں سمجھنے کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہمارا شادیوں کا انداز اور رخ صحیح ہے یا نہیں؟ کیا یہ لمحہ فکر نہیں ہے؟ کیا یہ قابل غور بات نہیں ہے؟ کیا یہ سوچنے کی چیز نہیں ہے؟ اچھا، میں نے ہندوؤں کو دیکھا، ان کا مطالعہ کیا یا ان کو جو دیکھا تو یہ نظر آیا کہ وہ شادی کے لیے اپنا منڈپ بناتے ہیں، اپنا ماحول بناتے ہیں، ہندوانہ تہذیب کو اجاگر کرتے ہیں۔ بات بڑی غور سے سننی ہے، اور اس کو امانت سمجھ کے آگے معاشرے میں پھیلانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اچھا، عیسائی جو ہے اس کی شادی چرچ میں ہوگی، اور مسلمان اس کو سمجھ نہیں آ رہی اب میں نے کیا کرنا ہے۔ کبھی یہ ڈھول بجانے لگ جائے گا، حالانکہ اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی جو ہے یہ بیٹ بازوں کو لے کے جو ہے وہ ٹنگ اٹھا پا شروع کر دے گا، حالانکہ اس سے بھی اسلام کا کوئی تعلق نہیں ہے، شادی کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بھائی میوزک یا ڈھول یا بینڈ باجے کے ساتھ شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ تو بھائی یہ ہاں جی ڈھول والے نے نکاح پڑھانا ہے، اور نہ ہی جو ہے یہ ہاں جی باجے والے نے نکاح پڑھانا ہے، اور نہ ہی تمہارے مووی والے نے نکاح پڑھانا ہے۔ اب ایک تو یہ کنفیوزنگ ہے، کنفیوز ہوئے پڑے کیا کرنا ہے، ڈھول بجائے ہاں جی مہندی نکالے ہاں جی ویڈیو بنائے، کیا کرے؟ اب یہ ساری کنفیوژن ہے اور اس میں لگے ہوئے ہیں بغیر سوچے سمجھے۔ اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال اور لکیر کے فقیر، بنے ہوئے سارے چل رہے ہیں۔ اور پوچھا جائے کسی دیندار سے بھئی یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں ایک جگہ ایک شادی پہ گیا تو وہاں بڑی عجیب خرافات اور بڑی عجیب صورتحال، میں پریشان ہوا، سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، تو وہ جن کی بیٹی کی شادی تھی، میرے نمازی ہیں، میرے پرانے ساتھی، میرے بڑے عزیز قریبی، تو میرے پاس آئے، کہنے لگے جی حضرت جی کیا کریں، یہ بچے اور عورتوں کا معاملہ ہے۔ میں نے کہا ہاں بھائی، عورتوں اور بچوں کے اوپر ہم نے چھوڑا ہوا ہے، حالانکہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ان بچوں کو، خواتین کو، بچیوں کو صحیح رخ دینا میری آپ کی ذمہ داری تھی، اور میں آپ ان کے آگے مجبور ہوئے پڑے ہیں، ہتھیار ڈالے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد اب سمجھ نہیں آ رہی کہ نکاح کہاں کریں۔ وہی عیسائی آ رہا ہے چرچ میں، ہندو جا رہا ہے اپنے ہاں جی وہ منڈپ بنا رہا ہے، منڈپ ہاں جی سجا رہا ہے اپنی تہذیب ثقافت کو،
اور مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہی، کبھی وہ عیسائیوں کا رخ اپنانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہندوانہ رخ اپنانے کی، کبھی سکھوں کی تقلید کی کوشش کرتا ہے. عجیب مکسچر بنا ہوا ہے، مکس اچار بنا دیا مسلمان نے نکاح کو، شادی کو. بھائی اسلام میں جو شادی ہے نا جی، دو چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ. بس نکاح اور ولیمہ. پھر سن لیجئے، اسلام میں دو چیزیں ہیں، نکاح اور ولیمہ، باقی کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے. اور اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اعظم النکاح عند اللہ برکۃ ایسرہ مؤونہ، او کما قال علیہ السلام. اللہ کے نزدیک سب سے بڑھیا نکاح وہ ہے جو آسان ہو، مشقت نہ ہو جس میں. اور یہاں تو جناب وہ برادری میں ناک رہ جائے اور مجھے وہ فلاں کیا کہیں گے، فلاں کیا کہیں گے. اچھا ایک یہ رخ ہے، اور کتنے غلط رخ ہے جو ہم نے اپنائے ہوئے ہیں. ایک یہ ہوٹلوں کا رخ. بھائی نکاح تو مسجد میں کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح مسجد میں ہوا ہے. اور اگر آسان کرنا ہے تو بھائی ہاں جی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دوران سفر بھی نکاح ہوا ہے. آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ہمارے اللہ والے فرمایا کرتے تھے کہ شادی کو شادی کر دو، بھائی نقطے اوپر سے ہٹا دو. ان نقطوں نے جو ہے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے. شادی کے نقطے ہٹا دو، ان نقطوں نے ہمیں پریشان کیا ہوا ہے. نقطوں کے لیے قرض اٹھایا جا رہا، نقطوں کے لیے جو ہے وہ ہاں جی ڈھوم بلائے جا رہے، نقطوں کے لیے جو ہے وہ ویڈیو بنائی جا رہی، نقطوں کے لیے جو ہے وہ ہاں جی ہوٹل بک کرائے جا رہے، نقطوں کے لیے جو ہے وہ فلاں فلاں اٹلم پٹلم. اللہ کی پناہ، کبھی یہودی بننا، کبھی عیسائی بننا، کبھی ہندو بننا، کبھی سکھ بننا. سمجھ ہی نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. اسلام کہاں ہے، مسلمان کہاں ہے. اور پھر ایک بڑا المیہ اور عرض کروں، بڑی عجیب بات، یہ بڑی ایک عجیب المیہ ہمارا پتہ کیا ہے. مووی والے کے پاس آتا ہے جی مووی بنانی ہے جی. کتنی بنانی ہے جی؟ وہ مہندی سے لے کے ولیمے تک بنانی ہے. کیا چاہتے ہو گے؟ کہتا ہے جناب 2.5 لاکھ لگے گا. کچھ لیس کر لو، کچھ تھوڑا لیس کر لو. کہتا ہے چلو آپ کے لیے خصوصی رعایت ہے جی، چلو 2.25 دے دینا جی. چلو ڈن جی. اچھا ٹھیک ہو گیا. بینڈ باجے کے والے کے پاس چلا گیا، مراسی کے پاس. اس کو جا کے کہہ رہا بھائی بچے کی شادی ہے، بینڈ باجا. اور بینڈ باجا برات یہ تو سکھوں کی بات، بینڈ باجا برات ہے سکھوں کی بات. اور یہ کہہ رہا ہے بھائی بینڈ باجا ہونا چاہیے، برات لے جانی بیٹے کی. تو کہتا صاحب 50,000 لینا میں نے، باقی اوپر سے جو آ جائے وہ میرے ہیں. کہتا نہیں تھوڑے کم کر لو، چلو تم 30,000 دے دینا. ٹھیک ہو گیا ڈن. ہاں جی اب یہاں بھی ڈن ہو رہا ہے. ہوٹل والے کے پاس چلا گیا، وہ کہہ رہا ہے جی صاحب 7,000 پر ہیڈ ہے. بھائی تھوڑا لیس کرو نا یار. دیکھو ہاں جی 3,000 مہمان ہیں، تھوڑا لیس کرو. کہتے چلو یہ آپ کے لیے خصوصی ہاں جی خصوصی ڈسکاؤنٹ آپ کے لیے، چلے 5,500 پر ہیڈ. چلو ڈن کرو. پر ہیڈ 5,500 دے رہا ہے. ہاں جی ادھر 30,000 دے رہا ہے مراسی کو، اور 10,000 دے رہا ہے ڈھول والے کو، اور 2-2.5 لاکھ دے رہا ہے مووی والے کو. نکاح کا آ گیا، نکاح پڑھایا. حالانکہ سوچنے کی بات یہ ہے اگر ڈھول نہ بجتا تو نکاح ہو جانا تھا، باجا نہ بجتا تو نکاح ہو جانا تھا، مووی نہ بنتی تو نکاح ہو جانا تھا، ہوٹل کی بکنگ نہ ہوتی تو نکاح ہو جانا تھا. لیکن بغیر مولوی صاحب کے خطبے کے ایجاب و قبول کے نکاح نہیں ہونا. اب یہاں بات آ گئی، نکاح ہو گیا، مولوی صاحب نے دعائیں بھی مولوی صاحب نے دی، یا اللہ ان کے گھروں میں برکت دینا، یا اللہ بچوں کو سلوک دینا، محبت دینا، اللہ ان کو اتفاق نصیب فرمانا، اللہ ان کو بھاگ لگانا، ان کے بچے اللہ ان کی نسلوں کو نیک بنانا. وہ ساری دعائیں مولوی صاحب نے دے دی. دنیا آخرت کی بلائیاں دینا، جتنی دعائیں مولوی صاحب کو یاد، جتنی ذہن میں آئی ساری دعائیں دے دی ان کو. ہو گیا، بڑے خوش ہوئے. واہ مولانا بڑی اچھی دعا کروائی جی آپ نے، بڑا اچھا خطبہ پڑھا جی آپ نے. کیا یہاں آگے پتہ کیا پوچھتے ہیں؟ مولوی سے پہلے نہیں ڈن ہوتا کتنے پیسے لیں گے آپ. اب پوچھتے ہیں کتنا ہدیہ ہو گیا. وہ بیچارہ مولوی سیدھا سادہ کہتا ہے جو دے دو جی ماشاء اللہ. تو مولوی صاحب کو بڑا احسان کرتے ہیں، 2,000 3,000 بڑا احسان کیا، 5,000 نکال کے دے دیا. ڈوب مرو. جب علماء کی ناقدری کرو گے اور مراسیوں کی قدر کرو گے، ڈھول دھمکے والوں کی قدر کرو گے، علماء کی ناقدری کرو گے، تو پھر تمہاری جو ہے نسلوں کے اندر دین کہاں سے آئے گا؟ تمہاری سدھار کہاں سے آئے گا؟ سکون گھروں میں کہاں سے آئے گا؟ اس کا دل دکھا کے یہ جتنی دعائیں دے کے جا رہے ہیں نا، وہ دل ہی دل میں کہتا ہے یار ساری دعائیں واپس لے لے.
नाराज ना होना, उसका दिल दुखा तुमने, हालांकि असल तो काम इसने किया है, तो हमें समझ नहीं है। तो अगर किसी ने कह दिया ना भाई 5,000 दे दे, 5,000 किस चीज़ का जी, वो जी वो फीस तो, हाँ जी वो 500 फीस होती है जी इसकी, हाँ जी 500 फीस होती है, तो फिर जी वो 5,000 की चीज, भाई वो उससे ढोल वाले ने पूछा था, हाँ जी कि 30,000 किस चीज का, मूवी वाले ने पूछा 2.5 लाख किस चीज का, उसने क्या किया था, वो कोई ट्रक खींच के लाया था तुम्हारी गाड़ियों को धक्का लगा के लाया था घर से, हाँ जी शादी हाल तक, और यहाँ आके, इसलिए मैं कह रहा हूँ अपने रुख से ही करें। आखिरी बात मेरी ये है कि भाई एक तो ये कि शादियों को शादी करें और अपने मस्जिदों की तरफ रुख करें, निकाह मस्जिद के अंदर हो, फिर अपने मेहमानों की ज़ियाफत अपनी हैसियत के मुताबिक करें, वो मना नहीं है। इमाम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोनों तरफ साबित है, बड़ी सादगी के साथ वलीमा भी साबित है और पुरतकल्लुफ वलीमा भी साबित है, इसमें कोई मानद नहीं। अपनी हैसियत के मुताबिक अपने मेहमानों की ज़ियाफत करें, उनको खाना वाना खिलाएं जितना भी कर सकती, लेकिन ये गैर जरूरी चीज़ें, हाँ जी अब ये जो है मेहंदी और अब ये फला और फला, ये पता नहीं क्या कुछ, अल्लाह की पनाह, वो तो हाँ जी अल्लाह अपनी पनाह में रखे, तो इन चीज़ों से बचना है। और दूसरी बात यह है कि उलमा की कदर करें फिकही लिहाज से, ये मैं हाँ जी उलमा भी सुनेंगे, हाँ जी अवाम उन्नास भी सुनेंगे, तहकीक का बाजार, हाँ जी वो तहकीक का मैदान खुला है, तहकीक करो, मुफ्तियान किराम से रुजू करो। इस वक्त कम अज कम जो फिकही फीस बनती है ना निकाह की, हाँ जी वो 13 से 14,000 के दरमियान बनती है, और अगर सय्यबा का निकाह है तो वो लगभग जो है 30,000 से ऊपर चली जाती है। तो जरा इधर भी ध्यान दो, ये उलमा किराम है, ये तुम्हें दुआएं देने वाले हैं, ये इनकी वजह से, इनकी दुआओं की वजह से तुम्हारे घरों में सुकून आएगा, बरकतें आएंगी, खैरें आएंगी, हाँ जी आगे तुम्हारी नस्लें दीनदार होंगी। मरासियों के ढोल से तुम्हारी नस्लें दीनदार नहीं होने वाली, वीडियो बनाने वाली की वीडियो से नस्लें दीनदार नहीं होगी, हाँ जी बड़े होटल की बुकिंग से नस्लें दीनदार नहीं होगी, वहां बिगाड़ के समान है सारे, और मौलवी की दुआओं से अगर ये खुश होकर चला गया, ये घर में जो है बच्चों के लिए कुछ जी वो अपना फल ले गया जाते हुए, तो ये दुआएं देंगे, इसके बच्चे भी, और ये नेक लोग हैं इनकी दुआएं लो, इससे जो है बेड़े पार होंगे हमारे। नेक लोगों की कदर करो, ये अर्ज करना चाहता हूँ। अल्लाह जल्ल शानु हमें समझ और सही रुख नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।